اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین 6 دنوں میں پیدا کیے. یہ بات قرآن میں کتنی مرتبہ ہم نے پڑھی، تورات میں بھی تھی. لیکن جب اصل تورات گم ہو گئی 587 قبل مسیح میں، 6 صدی قبل مسیح میں، جب نیبوکڈنیزر، جس کو اردو میں بخت نصر کہہ دیا جاتا ہے، وہ عراق کا بادشاہ تھا، نمرودوں میں سے تھا. عراق کے بادشاہوں کا لقب جو تھا وہ نمرود تھا. اور ایک نمرود ہی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی تھی، جو اسی سورہ مبارکہ میں اسی رکوع کے فوراً بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے. ان کا ایک مباحثہ بھی ہوا تھا. وہ خدائی کا مدعی تھا، جیسے کہ فراعنہ مصر کے خدائی کے مدعی تھے. نماردہ تو نماردہ ہوں وہ عراق کے تھے، فراعنہ ہوں وہ مصر کے تھے. ان سب کا یہ تھا کہ نہیں، اختیار ہمارا ہے. بہرحال وہ جو نمرود تھا اس دور کا، اس نے حملہ کیا. بخت نصر اس کا نام تھا، نیبوکڈنیزر. اور اس نے پورا یروشلم جو ہے مسمار کیا، تہو بالا کر کے رکھ دیا. ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا. 2 اینٹیں اور 2 پتھر سالم نہیں چھوڑے جڑے ہوئے. 6 لاکھ کو قتل کیا یہودیوں کو، اور 6 لاکھ کو کیپٹس بنا کر، اسیر بنا کر بیبیلونیا عراق لے گیا. عراق کا پرانا نام بابل ہے، بیبیلونیا، کنگ آف بیبیلونیا نیبوکڈنیزر. اور یروشلم میں ایک انسان بھی باقی نہ رہا. اس کا تذکرہ بھی اگلے رکوع میں موجود ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مشاہدہ کروایا اور تجربہ کروایا کہ اس بستی کو دیکھ کر یروشلم کو وہ حیران ہو گئے. اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اب اللہ اس بستی کو اس طرح ویران ہو گئی، کوئی متنفس، ایک انسان باقی نہیں رہا اس میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی. یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہو جائے گی؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. 100 برس تک ان کے اوپر موت طاری کی ہے. اس کے بعد جب انہیں اٹھایا ہے اور پھر انہیں مشاہدہ کرایا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. اس وقت جو اصل تورات تھی گم ہو گئی. اس کے بعد سے آج تک وہ جو تختیاں ہیں جس پر کہ تورات کے احکام لکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے حوالے کیے تھے کوہ طور پر، اس دن کے بعد سے آج تک دنیا میں وہ موجود نہیں ہے. 2500 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ تورات کہیں نہیں ہے. البتہ میرا بھی گمان ہے اور یہود کا تو دعویٰ ہے، میرا بھی گمان ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخانوں میں، ٹنلز میں وہ صندوق سکینہ موجود ہے، تابوت سکینہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے آیت الکرسی سے پہلے کے 2 رکوعوں میں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ وہاں پہ اس میں تورات بھی رکھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے، کچھ اور تبرکات بھی ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. بہرحال وہ تورات جب گم ہو گئی تو اب 150 برس کے بعد تورات جو لوگوں نے اپنی یادداشت سے مرتب کی ہے تو اس میں الفاظ شامل ہو گئے. اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. اس آرام سے یہ تصور سارا ویک اینڈ کا ہے کہ 6 دن کام کر کے 1 دن تو انسان کا حق ہے کہ پھر وہ آرام کرے، کیونکہ اللہ کو بھی آرام کرنا پڑا ہے. 6 دن میں اس نے کائنات بنائی، آسمان اور زمین بنائے، تو آخر تھک گیا ہوگا. 7ویں دن اس نے آرام کیا. اسی کی نفی ہے جو یہاں کی جا رہی ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کی حفاظت، اس کا سنبھالنا، اس کا انتظام و اہتمام و انصرام اس پر قطعاً گراں نہیں گزرتا، ہرگز بھاری نہیں ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. العلی العظیم. یہ نوٹ کر لیجئے کہ العلی جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم کل 6 مرتبہ آیا ہے. بہت کم استعمال ہوا یہ اسم قرآن مجید میں، اور اس کی ایک شان ہے العلی. وہ جو از خود بلند و برتر، بالا، سب سے اوپر، سب سے اونچا. اب یہ میں سارے الفاظ بھی اس نوعیت کے جمع کر لوں تو العلی اس کا مفہوم ادا نہیں ہوگا. قرآن مجید میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا علیین جو ہے، علیین وہ تو خیر 2 مرتبہ مزید بھی آیا، لیکن العلی نام تو وہی ہوگا کہ جو الف لام کے ساتھ معرف باللام ہو کر 6 مرتبہ آیا ہے. تو 4 مرتبہ العلی الکبیر اور 2 مرتبہ العلی العظیم، جیسے کہ یہاں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وہ بہت بلند و بالا ہے العلی، اور عظیم ہے.